ایک یہ کویسچن کیا انہوں نے کہ ان کو تھوڑا سا کچھ بیماری ہے، پرابلم ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ عصر سے کہ وضو سے مغرب بھی ادا کر لیں۔ اب اگر یہ عصر اول وقت میں ادا کریں تو لازم لمبا ٹائم ہوگا، وضو ٹوٹنے کے امکانات ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ عصر کو کافی آگے لے جاؤں تاکہ بس تھوڑا سا وقت باقی رہے اور پھر فوراً میں مغرب کی نماز اسی وضو سے کر لوں، تو کیا کتنی حد تک میں آگے لے جا سکتا ہوں؟ دیکھیں، آپ کے ہاں جو بھی آپ کا علاقہ ہے، شہر ہے یا ملک ہے، اس میں جو نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر ہوتا ہے نا، وہ سامنے رکھیں۔ اس میں جو لکھا ہوگا وقت مغرب، اس سے 20 منٹ پہلے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ جو لکھا ہے نا یہ وقت مغرب، اس سے 20 منٹ پہلے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اس میں جان بوجھ کر دیر کر کے عصر ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، ادا ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوں گے۔ گویا کہ اس 20 منٹ سے پہلے پہلے آپ کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ اس سے غروب آفتاب جو وقت لکھا ہے اس سے 30 منٹ پہلے آپ پڑھ لیں، 10 منٹ میں پڑھ لیں گے آپ، مطلب وہ تو 2-3 منٹ میں ہو جائے گی، لیکن بس اس کے بعد 20 منٹ جو ہے وہ مکروہ ہوتے ہیں، پھر مغرب شروع ہوگی، آپ آرام سے مغرب کی نماز اسی وضو سے پڑھ لیجئے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے کے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا اگر ہم نے نفلی روزہ رکھا ہو اس وقت بھی افطار کے وقت دعا قبول ہوگی؟ دیکھیں، جو ابھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا اور کئی دفعہ میں کہتا رہتا ہوں کہ جو فضیلت جس موقع کے ساتھ، جس ماحول، جس مہینے، جس وقت کے ساتھ مخصوص ہو، ہم اسے دوسرے کے لیے قیاساً ثابت نہیں کر سکتے۔ تو وہ رمضان میں افطار کے وقت ضرور ہے کہ دعا مقبول ہوتی ہے، سحری کے وقت بھی، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم اس نے ظن قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ افطار کا وقت ہے، رحمت اور برکت تو ضرور اللہ کی طرف سے نازل ہوگی، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، کر لیجئے گا۔ ایک مزید کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میں نے پوچھنا تھا، اگر میاں فوت ہو جائے تو عدت کے دوران یا آگے پیچھے کبھی بھی اپنے میاں کے لیے بندہ عورت اس کی قضا نماز ادا کرتی رہے تو کوئی حرج تو نہیں، اور یا کوئی ثواب اسے ملے گا، یا بس یہی پوچھنا تھا؟ چلیں بہن میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب۔ جی فرمائیے، ہیلو۔ آ رہی ہے آپ جی، کی آواز؟ اگر بھابی نن کو زکوٰۃ دیتی ہو اور وہ نن بھی انہی کے گھر میں 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر والے ان کا خرچہ وغیرہ اٹھاتے ہیں، اور بھابی کو کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ نن کو زکوٰۃ نہ دیں، ان کی امی کو دے دیں تو وہ ان کا خرچہ اٹھا دیں گی، تو ایسے دینا صحیح ہوگا؟ یا پھر اگر کچھ سونا وغیرہ خرید کے ان کے بچوں کو تحفے میں دے دیں، کیونکہ خرچہ وغیرہ تو اٹھاتے گھر والے، تو کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک شوہر کا کرنٹ بینک اکاؤنٹ ہے۔ ہیلو۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ کیا ابھی اذان نہ ہوئی ہو تو ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وقت شروع ہونا نماز کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ مثلا ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذان جو ہے یہ اعلام کے لیے ہے، اعلام مینس خبر دینا، تو یہ مؤذن خبر دیتا ہے کہ بھئی ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے اور آپ مسجدوں کے اندر آ جائیں۔ جب آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو یہ اعلام کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ مطلب لوگوں کو دعوت تو دینی نہیں۔ مستحب اور افضل یہی لکھا ہے کہ منفرد شخص بھی اذان دے لے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ نماز بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ اور مسجدوں میں جیسے آج کل اذانیں ہو رہی ہیں، قریب ہیں لیکن آپ مسجد میں جا نہیں سکتے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد کی اذان کا انتظار کریں، خود اذان دے کے کر سکتے ہیں۔ بغیر اذان کے بھی آپ نماز پڑھیں گے، ہو جائے گی۔ افضل اور مستحب یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد پھر آپ کریں تو بہتر ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ فجر میں دیر سے آنکھ کھلی اور 3-4 منٹ باقی ہوں تو سنت بھی پڑھیں یا صرف فرض پڑھ لیں، یا تیز تیز سنت پڑھ کے فرض پڑھ لیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ تیزی کے ساتھ سنت ادا کر سکتے ہیں تو افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ سنت پڑھیں اور پھر فرض پڑھیں، لیکن اگر یہ گمان ہے کہ سنت پڑھنے میں اتنا وقت تنگ ہو جائے گا کہ فرض کی ادائیگی ہی نہیں ہو پائے گی تو پھر سنت کو چھوڑنا واجب ہے، پھر آپ فرائض کی طرف آئیں، اور پھر ان سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو فجر کی سنتوں کی قضا پڑھ لے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سنت کی قضا نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنت ظہر نکل جائے تو اس کو کیسے ادا کریں؟ دیکھیں، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے فرض پڑھ لیے، آپ غالباً جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہوں گے، اس کے بعد 2 سنت پڑھیں، پھر اس کے بعد جو پہلے والی ہیں 4 سنت پڑھیں۔ فوری طور پہ نہ پڑھیں کیونکہ ترتیب سنت ہوتی ہے، ایک سنت آپ کی ترک ہوئی کہ 4 سنت پہلے پڑھنی چاہیے تھی، فرض ہی وہ آپ نے ترک کر لی۔ دوسری سنت یہ ہے کہ 4 فرض کے بعد 2 سنت ہوں۔
اگر آپ اس 4 کو بیچ میں ڈال دیں گے تو ایک سنت تو ہو گئی، دوسری سنت بھی چلی گئی. اس لیے اس سنت کی رعایت کریں گے کہ 4 فرض کے بعد 2 سنت، پھر اس کے بعد 4 سنت آپ پڑھیے.